تو پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس انسیکٹ مین نے اپنا اس ٹینٹیکل والے ہینڈ کو سینٹیناگل کے پیٹ کے آر پار کر دیا تھا۔ تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے جہاں پر یہ سب سوچن اپنے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسیکٹ مین کچھ دیکھ کر شوک رہ جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل اس انسیکٹ مین نے سوچن کو دیکھا تھا، جس کی جو پنکھ تھے وہ پورے لائٹ سے چمک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ انسیکٹ مین بولتا ہے کہ اب یہ کیا ہے، پہلے تو اس کے یہ پنکھ چمک نہیں رہے تھے، اب کیا بدلا بدلا دکھائی دے رہا ہے یہ۔ اور سوچن بھی نیچے اس انٹیناگل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انسیکٹ مین سوچتا ہے کہ اس نے آج سے پہلے کسی شکار کو کھایا بھی نہیں ہے، کیا یہ اس کا کمپلیکس ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی ہونا ناممکن ہے کیونکہ یہ پچھلی بار مجھ سے لڑ رہا تھا تو یہ اپنی پوری کوشش سے لڑ رہا تھا۔ اور پھر اینٹیناگل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ نیچے پڑی تھی، اور وہ انسیکٹ بوائے سوچتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تب سے بدلنے لگا جب میں نے اس کوکروچ گرل کو مار دیا تھا، اس کے بعد سے اس کی باڈی میں یہ چینجز آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شکار کے بغیر بھی خود کو پاورفل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بڑا کرسپی سا شکل بنا کر جیب سے لال ٹپکاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ کافی فیسینیٹنگ ہے، میں یہ جاننے کے لیے بہت کیوریس ہوں کہ ہم وہ نیوٹریشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو بنا شکار کے بھی ہمیں طاقت دے۔ ایسی چیز ڈھونڈنے میں ہمیں تو مزہ آئے گا۔ اور پھر اچانک سوچن پر حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ آخر مجھے کیا ہوا ہے، میں تمہیں اپنی دعوت کی طرح استعمال کروں گا۔ وہ اتنا بول ہی پاتا ہے کہ اس سے پہلے سوچن اس کے منہ کے پاس آتا ہے اور اس کو ریلائز نہیں ہوتا، اور جب تک اس کو ریلائز ہو جاتا ہے تب تک سوچن کا مکہ اس کے چہرے پر پڑ گیا تھا، اور سوچن اس کو پیچھے دور پھینک دیتا ہے۔ اور بھائی یہ اٹیک اتنا زوردار تھا کہ جس کی وجہ سے وہ انسیکٹ مین بہت دور جا کر گرتا ہے، اور سوچن وہاں کھڑا تھا ایک دم چپ چاپ سے، جیسے اسے اب اس سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ انسیکٹ مین وہاں لیٹے لیٹے سوچن پر حملہ کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ حملہ اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور پھر کچھ دیکھ کر ایک دم شوک رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں سوچن نے اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس کا اٹیک روک لیا تھا، جس کو دیکھ کر وہ انسیکٹ مین بولتا ہے کہ ناممکن، جنگل جوس لوگوں کو مونسٹر کی ایبلٹی یوز کرنے کے الاؤ کرتا ہے، ان ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے کانشسنس میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں، سوچن اپنے میں ہی بولے جا رہا تھا کہ مارو یا مارے جاؤ، مارو یا مارے جاؤ، مارو یا مارے جاؤ، وہ ایسے ہی بولی جا رہا تھا۔ اور پھر اس اینٹیناگل کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ کھاؤ یا کھائے جاؤ، کھاؤ یا کھائے جاؤ، ایسے بہت سارے اس کے دماغ میں بس یہی تھاٹس چل رہے تھے۔ یہ ابھی ایسے دکھ رہا ہے جیسے اس نے اپنی انسانیت کھو دی ہو، جس کو دیکھ کر اس انسیکٹ مین کی بھی پھٹنے لگ جاتی ہے اور ڈر کے مارے کانپنے لگ جاتا ہے، اور اس کا بدن پسینے سے بھیگ گیا تھا، مگر اتنے میں ہی سوچن نے اس کا جو ہاتھ پکڑا تھا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی سوچن کی طرف ہوا میں آ جاتا ہے۔ سوچن کے پاس آتے ہی سوچن اس کا منہ پکڑتا ہے اور نیچے زمین میں دے مارتا ہے۔ وہ انسیکٹ مین ابھی زمین پر ہی تھا اور بولتا ہے کہ اور سوچن سے بولتا ہے کہ تم باسٹرڈ، تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے، یہ بولتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سوچن کے پیچھے سے ایک حملہ آ رہا تھا اس کی طرف، اور سوچن نے اس کو نیچے اسی پوزیشن میں پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹیک سوچن کو لگنے ہی والا ہوتا ہے، سوچن بھائی اپنے منہ سے لٹرلی اپنے منہ سے ہی اس کا اٹیک روک لیتا ہے اپنے دانتوں سے۔ اور پھر بیک گراؤنڈ میں ناریٹر کی وائس آتی ہے جو کہ بولتا ہے کہ ڈریگن فلائی کے پاس ایسے بہت سے خفیہ ہتھیار ہیں جو کہ وہ اپنے شکار کرنے کے ٹائم استعمال کرتا ہے، اور سوچن کو اپنے حملے کو ایسے روکتے ہوا دیکھ کر وہ انسیکٹ بوائے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، انسیکٹ مین یا انسیکٹ بوائے جو بھی ہے۔ اور ناریٹر ہمیں مزید بتاتا ہے کہ ڈریگن فلائی کے پاس ایک اسپیشل ایبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی شکار کرتا ہے تو اپنے تیز دانتوں سے
उस शिकार को चीर फाड़ के रख देता है। और हम सूचन को देखते हैं जिसने उस सेंटीपीड के एक शार्प साइड को सिर्फ अपने दांतों से ही काट दिया होता है। और वो इंसेक्ट में नीचे पड़ा और घबराते हुए बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये इतनी पावर ला कहाँ से रहा है। सूचन ने जिस शार्प साइड को काटा था उसको वो थूक देता है दूसरी साइड में, और फिर सोचता है जिस जहाँ उसने प्रोफेसर जी जान से प्रैक्टिस की थी। जहाँ प्रोफेसर जी सूचन से बोलते हैं कि तुम्हें अपनी हर रोज़ ट्रेनिंग जारी रखनी होगी ताकि तुम अपनी इन एबिलिटीज़ का साइड इफ़ेक्ट कम कर सको जो तुम्हारी बॉडी पे होते हैं इन एबिलिटी को यूज़ करने की वजह से। और अभी वक्त है मैं तुम्हें एक थ्योरी समझाऊं। जहाँ प्रोफेसर सूचन से बोलता है कि मैं तुम्हें अब डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में बताऊंगा इंसेक्ट के कि वो उनका डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। इंसेक्ट की बॉडी में एक ऐसा मूड होता है जहां उन्हें ख़तरा महसूस होने पर वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। जैसे कि ह्यूमन में 5 सेंसेस होते हैं। जैसे ही इंसान की बॉडी किसी किसी डेंजर को देखकर अलर्ट हो जाती है और उसके 5 सेंसेस को पता लग जाता है, ऐसे ही इंसेक्ट का मैकेनिज़्म है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इंसान और इंसेक्ट दोनों की एबिलिटीज़ आ जाए तो फिर हमें इंसेक्ट की एबिलिटी से मदद मिलती है कि हम इस 5 सेंसेस को ब्रेक कर सकें या इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को ब्रेक कर सकें, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी हमारे इंस्टिंक्ट पर निर्भर होती है। सूचन भी सोचता है क्या ब्रेक द इक्विलिब्रियम ये क्या है अब?